شرک کیسے ہو سکتی ہے اس کی محبت جس کی ہو ہی خدا کی؟ خدا کرے کوئی وابی بھائی ادھر بیٹھا ہو، میں بڑے پیار اور محبت سے اس کو کہوں گا آنا جانا بن جانا پیڑ وچا، کوئی بندہ تیرے نیڑے نہیں آوے گا یا ساڑھنوں سمجھا یا ساڑھی سمجھ۔ بڑے پیار اور محبت سے ہم تم سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس سے محبت کرنا کیسے شرک ہو سکتا ہے جس کی محبت ہی خدا کی محبت ہو؟ بتائیں اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں جائیں دنیا کے کسی عالم سے، چاہے وہ کسی مکاتیب افکار سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا لنک ہو، اس کو پوچھیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ من احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اور جب وہ بتا دے تو اس کو کہو زبان بند رکھنا، آج کے بعد ہمیں مصطفیٰ سے نہ پھرنا، چونکہ مصطفیٰ سے پھرنا نرا مصطفیٰ سے نہیں پھرنا، خدا سے بھی پھرنا ہے، اور مصطفیٰ سے ملنا نرا مصطفیٰ سے نہیں ملنا، خدا سے بھی ملنا ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے غضب کر دیا، کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا مومن ان کا کیا ہوا؟ مومن کن کا؟ سرکار کا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ ہوا کس کا مومن؟ سرکار کا۔ بھائی مومن ہوا جب کس کا ہوا؟ اچھا بولو۔ غلام کس کا ہوا؟ اب غور کرو، عمر فاروق کہتے ہیں کنتو خادم ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، خادم ہوں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا عبید من عباد المصطفیٰ، حضور کے غلاموں اور حضور کے خادموں میں ادنا خادم کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ادنا، یہ انہوں نے خود فرمایا۔ آپ فتویٰ نہ ٹھوک دینا میرے جان تو بعد اچھی گل کر لینا جڑی کرنی، یہ خود مولا علی کا قول ہے، انا عبید من عباد المصطفیٰ، حضور کے بڑے بڑے غلام ہیں، ان میں سے ایک چھوٹے سے غلام کا نام علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ خود فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں انا خادمہ، عمر فاروق فرما رہے ہیں کنتو عبدہ و خادمہ۔ یہ تشریح نہ کرایا میرے کھلوں، اونج نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا میں ہوں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ یا عبادی کہہ کہ شاہ نے ہم کو اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ ان کو تملیک ملیک ملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں سمجھو اور جاننے کی کوشش کرو، کیسے ہو سکتی ہے شرک اس کی محبت جس کی محبت ہی خدا کی محبت ہو؟ جو یہ کہے بیٹھ جا اور اس کے فرمانے پر بندہ کوئی بیٹھ گیا تو اعلان یہ ہوتا ہے آگے سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اب مولا علی نے نماز چھوڑی اور اطاعت خدا میں، لاؤ جی ہے کوئی گل کرنی ہے نا، حدیث ہی ہے نا، کرنی پائے گی نا۔ یہ عصر کی نماز چلی گئی ہے، علی المرتضیٰ کی گود میں سرکار سر اقدس ہے، نماز جاتی رہی، لم یصلی اللہ صلاح، عصر کی پڑھی کوئی نہیں۔ بعد میں وہ رونا شروع ہو گئے، حضور نے فرمایا گل کی ہے، انہاں غیر نماز چلی گئی، اب میں نو تو ہلاویں یار اٹھاویں یار۔ انہوں نے کہا نمازی تو ہوں پر ایسا بھی نہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں مسلمانوں، علی دے نال دا مسلمان انہاں وچ کوئی بھی نہیں۔ علی کے ساتھ کا اسلام کا درد رکھنے والا بھی ادھر اب ادھر کیا پوری دنیا میں اب ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حضور بس آپ تشریف فرما تھے، آنکھیں بند تھی، حالانکہ یوحا الیہ حضور کی طرف وہی اتر رہی تھی، جناب کی آنکھیں مبارک بند، مولا علی سمجھے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی نیند کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز واری۔ ایک گھر جا کے تکنا واری کے نو حاضر، واری واری جی جی، پہلے وارنے کا معنی پڑھ لینا، وارنا کسے کہتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی، وہ بھی عصر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان، وہ فرماتے ہیں مولا علی نے نیندر کی نماز پہ بات نا ابو بکر نال تکو، وہ انہاں تمہیں اگے دا کم پہ کر ہے، وہ مولا علی سے آگے کا کام دھیان رکھنا۔ علوی میں پکاؤں پر علی علوی ہوں، بڑا پکا سکا علوی ہوں، لیکن یہ جو بات ہے درست ہے کہ
کہ مولا علی صرف نیند پر نماز وار رہے ہیں اور صدیق اکبر جان کیا وار رہے ہیں؟ اور جان کا بچانا صرف فرض نہیں ہے جی، صرف فرض نہیں. مثلا اگر تمہیں کوئی یہ کہے پستول نہ کر یہاں تو آنکھ میں کافر ہاں، تو اے جڑے علماء بیٹھے ہونے تھے انہوں پوچھ لو حکم کیے، میں چپ ہو جانا ہوں، یا میرے جان تو بعد پوچھ لینا کی حکم ہے کہ بلا جان بچانا فرض ہے، وہاں کچھ نہ کچھ کہہ دو اور جان بچاؤ، بعد توبہ اللہ کر لینا، چونکہ یہ فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے. فرضوں میں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی، حج بھی، جان بچانا سارے فرضوں کو بڑا فرض ہے. پھر سن لو تو ہونا حضرت والا دا شعر سمجھو. مولا علی نے واری تیری نیند پر وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، اور جان دا بچانا تے فرضاں دے وچوں جڑا وڈے فرض ہے فروز غرر کی جان ہے، جان بچانا. لیکن آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی، تو نے انہیں جان کسے پھیری؟ تو کس نے پھیری؟ تو نے. یہ تو نے کس کو کہہ رہے ہو جی؟ ایتھے دھیان رکھنا جی، جی دھیان رکھنا، آیا سوکھا کم نہیں اعلیٰ حضرت کو سمجھنا جی. تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، آقا تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی تو نے. ہاں ہاں اے اللہ لے جڑے غور کرو، اللہ کو وقت نہ سمجھنا، مصطفیٰ کا جان لٹانا خدا کا جان لٹانا ہے. مصطفیٰ کا عطا کرنا کس کا عطا کرنا ہے؟ بولو پھر بولو. حضور کا نہ دینا کس کا نہ دینا ہے؟ حضور کا دینا کس کا دینا ہے؟ حضور کی محبت کس کی محبت ہے؟ حضور کی اتباع کس کی اتباع ہے؟ حضور کے ساتھ دشمنی کس سے دشمنی ہے؟ اور حضور سے بغض کس سے بغض ہے؟ تو پھر جانو خدا جدا نہیں ہے مصطفیٰ سے، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. تو اڈی شاہ رکھ دے نیڑے ہے تو حضور دی شاہ رکھ دے عالم کی ہے. وہ جڑے تساں بیٹھے ہو تو اڈی شاہ رکھ دے نیڑے ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ. ہر مولوی کی شاہ رکھ کے نزدیک ہے کہ نہیں؟ بولو. ہر پیر کی، ہر فقیر کی، ہر درویش کی. تو جب تمہاری شاہ رگ سے خدا قریب ہے تو پھر اس شاہ رگ کا عالم کیا ہے جو مصطفیٰ کی شاہ رگ ہے.